اصلاح یا تنبیہ یہ کس کا کام ہے؟ ہمارے معاشرے میں الٹی گنگا بہتی ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، جبکہ اصلاح کرنا یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو کم سے کم عالم ہونا چاہیے، یا جس فن میں وہ کسی کی اصلاح کر رہا ہے اس فن کا اسے ماہر ہونا چاہیے، یا جس معاملہ میں وہ اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اس کی پوری اسے جانکاری ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی مصلح اصلاح کرنے والا عالم بھی نہیں ہے، ماہر فن بھی نہیں ہے، اور اسے اس معاملے کی پوری جانکاری بھی نہیں ہے، تو اسے اس اصلاح میں پنگا لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سنن دارقطنی میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن آیا اور کہا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھتے ہیں۔ اس نے 2 سے 3 بار آپ کی توجہ دلائی۔ اس کے لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسنون وقت ضائع کر رہے ہیں، مسنون وقت نکل رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ میری اصلاح کرنے میں لگا ہوا ہے اور مجھے سنت وقت سکھا رہا ہے، تو آپ نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا کہ ھذا الکلب یعلمنا السنہ، کہ یہ کتا ہمیں اب سنت سکھائے گا۔ مطلب اس مؤذن کو کہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور اس کو اتنا علم بھی نہیں ہے، یہ اس علی کو کہ جو علم کا دروازہ ہے اس کو سکھا رہا ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس نے 2 کتابیں پڑھ لی وہ 10 کتابیں پڑھے ہوئے کی اصلاح کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو پرائمری پاس ہے وہ میٹرک پاس والے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر کسی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا منصب کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شاگرد آپ کے پاس کچھ دن پڑھنے کے لیے آیا۔ ایک دن اس نے کسی بات پر آپ کو توجہ دلائی اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سخت الفاظ میں فرمایا کہ اگر تو اصلاح کرنا چاہتا ہے میری، تو یہ تیرا وظیفہ نہیں ہے۔ تو یہاں میرے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہے، مجھے سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اگر تو اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یہ تیرا وظیفہ نہیں ہے، اور اگر تو میری توہین کرنا چاہتا ہے تو اللہ تجھے کفر کی موت مارے۔